बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे नावल तो कबूल है फिर भी का दूसरा और आखिरी हिस्सा है, यानी कि दूसरी और लास्ट एपिसोड है। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी आखिरी किस्त को। और जवार आ गया। वो सब अभी मिल ही रहे थे। एक तरफ से जवार के चाचा शावेज आते दिखाई दिए। सब इनकी तरफ मतवज्जा हुए। जी चाचू। जवार इनसे मिला। जल्दी आगे। सब ने अजीब नजरों से इनकी तरफ देखा। मकसद पूरा हो गया होगा ना। इन्होंने सबकी नजरें खुद पर महसूस करके खुद ये कह के लगाया, चाची कहाँ है चाचा। जवार ने माहौल ठीक करने की कोशिश की। वो मैके की हुई है, तुम कहते हो तो अभी बुला लाता हूँ। नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं, जवार ने मना करते हुए कहा। अच्छा बेटा तुम जाओ, फ्रेश हो जाओ, मैं खाना बनवाती हूँ तुम्हारे लिए, निम्रा ने जवार से कहा। जवार सर हिलाता वहाँ से अपने कमरे में चला गया। नायला अपने घर वालों के साथ बैठी थी कि अचानक इसका मोबाइल बजने लगा। सब ने नज़र उठाकर इसको देखा। एक्सक्यूज़ मी, नायला एक्सक्यूज़ करती वहाँ से उठ गई। नाज़िर ने जिताती नज़रों से अरसलान की तरफ देखा, जैसे कहना चाह रही हो कि इसका शख्स सही था। आज तो याद ही नहीं कर रही, लगता है मगरूर हो गई हो। नायला ने मोबाइल पर अली की आवाज़ आई। मुझे किसी बात का गुरूर होगा, नायला ने जवाब दिया, क्योंकि इतने हैंडसम डैशिंग लड़के ने तुम्हें पसंद जो कर लिया। अली ने अपने महसूस चुलबुली अंदाज में कहा। नायला ने हल्का से केक लगाया। हैंडसम और तुम? नायला ने फिर से केक लगाया। मैं हैंडसम नहीं हूँ तो मुझे पसंद क्यों किया? वो तो तुम वैसे ही बहुत अच्छे हो। अच्छा जी, एक ना एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा मैं हैंडसम भी हूँ, अली ने फखरी अंदाज में कहा। देखते हैं। वैसे तुम बहुत याद आ रही थी। क्यों? बस तुम्हें देखने का दिल कर रहा था। दिल को काबू रखो अली साहब। अभी तो काबू कर रहा हूँ, लेकिन किसी दिन ये काबू खो बैठेगा, अली ने दूसरी तरफ से दिल पर हाथ रख कर कहा। अच्छा। इसके बाद दोनों बातें करते करते सो गए। खाने के बाद जवार अपने दादा के कमरे में आए। क्या कर रहे हैं दादा? कुछ नहीं, बस कुछ फाइल्स देख रहा हूँ। तुम्हारे चाचा की नाअहली की वजह से इस उम्र में भी ये काम मुझे करने पड़ते हैं। दादा जान आप फिक्र न करें, जल्द ये काम मैं संभाल लूंगा। आपको यही खुशखबरी तो देने आया था, हमारा मकसद अब दूर नहीं है। शाबाश मेरे बेटे। फलाइज ने फाइल साइड पर रखी। आज अगर तुम्हारा बाप जिंदा होता तो मुझे किसी बात की कोई फिक्र नहीं थी। बहुत काबिल था मेरा मुनीर। पता नहीं इस बात वक्त नूरुद्दीन को इससे क्या दुश्मनी थी। इनकी इस बात पर जवार को नूरुद्दीन का चेहरा याद आया। इसने जबरदस्त से होंठ भींच लिए। अच्छा बेटा तुम अब जाओ, अब रात बहुत होगी है, आराम कर लो। ठीक है दादा जान, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जवार बलाज के कमरे से बाहर निकला। सामने ही निम्रा का कमरा था। वो इनके कमरे में चला गया। निम्रा बेड पर बैठी किसी सोच में गुम थी। जवार को देखा तो मुस्कुराकर हाथ उठा के इसको अपने पास बुलाया। जवार इनके पास आई और इनकी गोद में सर रख कर लेट गया। निम्रा आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में सहलाने लगी। जवार बेटा, माँ की बात नहीं मानी ना तुमने? क्या मना किया था ना कि मैं तुम्हें इस काम से? बेटा मैं नहीं चाहती तुम इनसे बदला दो, बदले वे के चक्कर में पड़ो। मामा आप क्या कहना चाहते हैं कि मैं बदला ना लूं? इस शख्स की वजह से मेरी सारी जिंदगी यतीम रहा, मैं इसको माफ नहीं कर सकता। तो बेटा इसमें इस मासूम लड़की का क्या कसूर है? इसके बाप ने मेरा बाप को मारा, इसकी अपनी मौत से इसकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी बेटी को दर्द दूंगा तो इससे और ज्यादा तकलीफ होगी। वो मैं ही जाता हूँ। सिवा ने अपने खतरनाक इरादे बताए। बेटा तुम गलत राह पर हो, बाप का बदला बेटी से लेना सही बात नहीं, ये गुनाह है बेटा। मामा प्लीज। जवार ने इनकी गोद से सर उठाते हुए कुछ कहने ही बिना बाहर चला गया। अगले दिन जवार नूरुद्दीन से मिलने इनके घर आया। नूरुद्दीन को सामने देखकर बहुत मुश्किल से जब्त कर रहा था। हानि में वहीं बैठी थी। क्या नाम है तुम्हारे बेटा? नूरुद्दीन ने बात शुरू की। जवार नाम सुनकर नूरुद्दीन ने चूम कर इसे देखा। पूरा नाम? नूरुद्दीन ने तस्दीक करनी चाहिए। बस जवार ही है। जवार ने से और कोई जवाब ना बन पड़ा। अच्छा माँ बाप कब से बाहर हैं तुम्हारे? वो तो शुरू से ही बाहर होते हैं, मैं भी पहले वही था, लेकिन मुझे पाकिस्तान में पढ़ने का शौक था इसलिए इधर आ गया। जवार झूठ बोले जा रहा था। इसका जवाब सुनकर नूरुद्दीन को तसल्ली हुई। इसने सोचा कि एक ही नाम के बहुत से लोग हो सकते हैं, ऐसे पर इस पर शक करना सही नहीं है। देखो बेटा मेरी बेटी मुझे बहुत अजीज है, अपनी बेटी की मर्जी पर मैं तुम दोनों की शादी तो करवा दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे वादा करना होगा तुम मेरी बेटी को हमेशा खुश रखोगे। हानि अभी भी सर झुकाए बैठी थी। आप फिक्र ही मत करें अंकल, मैं हानि को हमेशा बहुत खुश रखूंगा। शुक्रिया बेटा, मैं बस चाहता हूँ इसी हफ्ते सादगी से निकाह हो जाए ताकि मैं हानिया को अपने घर के लेके जा सकूं। नूरुद्दीन ने हानिया की तरफ जवाब तलब नजरों से देखा। हानिया ने देख के मुस्कुरा दी। जब मेरी बेटी को कोई इतराज नहीं तो मुझे क्यों होगा? नूरुद्दीन उठा और जवार को गले लगाया। जवार भी लब बीच कर इनके गले लग गया। एक हफ्ते तक जवार ने हानिया को कुछ शॉपिंग करवाई। हानिया बहुत खुश थी, लेकिन इसे नहीं पता था कि इसकी खुशियों को आग लगने वाली है। ठीक एक हफ्ते बाद हानिया और जवार का निकाह था। निकाह सेठ निजाम के घर ही हो रहा था, इसलिए वो भी वहाँ मौजूद थे। घर का हल्का हल्का सजाया गया और एक स्टेज बनाया गया जिस पर अब जवार और अली बैठे थे।
صرف نائلہ اور علی کو ہی بلایا گیا تھا۔ سب مرد لوگ موجود تھے۔ کچھ ہی دیر بعد نائلہ ہانی کو لے کے آتی دکھائی دی۔ زوار نے نظر اٹھا کر ہانی کو دیکھا۔ ہانی نے آج گولڈن کلر کا فل کڑھائی والا فراک پہنا ہوا تھا۔ اس وقت دونوں والا میک اپ اور میچنگ جویلری میں وہ کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر زوار کی ایک ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ وہ تو نظر اٹھانا ہی بھول گیا۔ علی کے خونی مارنے پر ہوش میں آیا۔ بس کر جا، سب دیکھ رہے ہیں۔ زوار نے چون کر اس کی طرف دیکھا، پھر خود کو نارمل کیا۔ علی اسٹیج سے اٹھا۔ نائلہ نے ہانی کو لا کر زوار کے ساتھ بٹھایا اور وہ اور علی سامنے جا کر بیٹھ گئے۔ قاضی صاحب بھی آ چکے تھے۔ نکاح پڑھانا شروع کیا گیا۔ پہلے زوار سے پوچھا گیا، پھر ہانیہ سے۔ نکاح کے بعد سب نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ ہانی اپنے بابا کے گلے لگ کر رو دی۔ زوار کو اس کا رونا اچھا نہ لگا، اس نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد ہانیہ نائلہ کے گلے لگی۔ علی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر سب لوگ اسے اس کار میں بٹھا کر لے آئے۔ زوار نے ان سب کو اللہ حافظ کہا اور کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر جا کر بیٹھ کے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا اور کار چلا دی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہانیہ نے تجسس سے پوچھا۔ مری؟ زوار نے متاثر سجا۔ مری کیوں؟ شادی کے بعد ڈائریکٹ ہنی مون منانے۔ زوار نے مسکرا کر ہانی کو دیکھ کر کہا۔ ہانی بھی مسکرا دی۔ زوار پھر سے گاڑی چلانے لگا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اب غائب ہو چکی تھی۔ نائلہ جیسے ہی گھر آئی، اس کی فون پر علی کی کال آنے لگی۔ اس نے کمرے میں جا کر کال ریسیو کی۔ آئی تو کوئی لفٹ ہی نہیں۔ علی کی آواز آئی۔ تم نے جیسے بڑی لفٹ دے دی ہے مجھے۔ نائلہ نے رکھ کر کہا۔ او تو محترمہ میری لفٹ کی وکٹ کر رہی تھی۔ نہیں جی۔ اچھا نائلہ، آئی تو تمہیں صحیح سے دیکھا ہی نہیں۔ میرا تمہیں دیکھنے کا پھر سے دل کر رہا ہے۔ اچھا جی، میں آ رہا ہوں ابھی۔ نہیں علی، پاگل ہو گیا ہو، ابھی کوئی آ جائے گا۔ نائلہ نے پریشانی سے، کوئی نہیں آتا، میں آ رہا ہوں۔ نہیں علی، ہیلو، دوسری طرف سے کال بند کر دے گی۔ نائلہ تو پریشانی سے وہیں بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد علی کے میسج آیا۔ کھڑکی کھولو، میں اپنے کمرے کی۔ نائلہ نے حیرانی سے میسج پڑھا، اٹھ کر اپنی کھڑکی کھولی۔ علی نیچے سیڑھیاں لگا کر اوپر آیا اور اب کھڑکی سے لٹک رہا تھا۔ ہاتھ دو مجھے، علی نے اپنا ہاتھ دیتے ہوئے کہا۔ نائلہ نے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو اوپر کھینچ لیا۔ تم پاگل ہو کیا علی؟ میں تمہارے پیار میں۔ علی نے بھی دو ٹوک جواب دیا۔ کسی نے دیکھ لیا تو؟ دیکھا تو نہیں ہے نا؟ تم کل کا ویٹ نہیں کر سکتے تھے؟ اس کی بات پر علی مسکرایا، اس کے قریب آ کر اس کی گال پر اپنی انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں تمہیں دیکھے بنا کیسے رہ جاتا؟ نائلہ چپ سی گئی۔ نازش نے نائلہ کو کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ شادی کا ضرور پوچھنے کی عرض سے نائلہ کے کمرے میں گئی، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اگلا منظر دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹ گئی۔ نازش نے ایک زوردار چیخ ماری۔ اس کی چیخ سن کر ارسلان اور نائلہ کی ماں بھی کمرے میں آ گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ وہ بھی حیران رہ گئی۔ یہ دیکھو، میں کہتی تھی نا یہ لڑکی کوئی چند چڑھائے گی۔ لو دیکھ لو نتیجہ، نازش نے جل کر کہا۔ ارسلان کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ خونخوار نظر سے علی کی طرف دیکھا اور اس کے کالر کو پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی؟ میں کوئی غلط ارادے سے نہیں آیا، علی نے صفائی پیش کی۔ ارسلان کی اس بات پر اور غصہ آیا اور اس کا گلا دبانے لگا۔ پلیز بھائی چھوڑیں اس کو، نائلہ نے مزاحمت کی۔ ارسلان نے اس کو چھوڑ کر ایک زوردار تھپڑ نائلہ کو مارا اور نائلہ زمین پر جا کر گری۔ نکلو میرے گھر سے۔ ارسلان کو کالر سے کھینچ سے باہر لے گیا۔ نائلہ کی ماں جو خالی خالی نظروں سے سب دیکھ رہی تھی، اچانک سے دھڑم سے زمین پر گری۔ نائلہ اور نازش اس کی طرف بڑی۔ ماما نائلہ کو بلانے لگی۔ نازش ارسلان کو بلانے چلی گئی۔ زوار اور ہانی اپنے منزل پر پہنچ چکے تھے۔ ایک چھوٹا سا مگر خوبصورت گھر تھا۔ زوار ہانی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر لے آیا۔ ہانی گھر کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس میں 2 کمرے اور ایک کچن تھا۔ دونوں کمرے کے درمیان گیلری تھی۔ ہانی کو بہت عجیب لگا کہ زوار اس کو اس گھر میں ہنی مون کے لیے لے کے آیا ہے۔ زوار اس کو ساتھ لے کر ایک کمرے کی طرف چل دیا۔ زوار نے کمرے کا دروازہ کھولا اور ہانی کو اندر لے آیا۔ اندر کا منظر دیکھ ہانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پورے کمرے کو لال اور کارے رنگ کے تھیم سے سجایا گیا تھا۔ بیڈ بھی لال گلابوں کی پتیاں پڑی تھی۔ کیسا لگا؟ زوار نے ہانی کو بیڈ پر بٹھاتے پوچھا۔ وہ خود اس کے ساتھ بیٹھ کے بہتر، اچھا ہے، بہت خوبصورت ہے، ہانی نے کمرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تھینکس زوار۔ ہانی نے پھر سے زوار کی طرف دیکھا۔ خوش ہونا تم؟ زوار نے عجیب سے سوال کیا۔ میں بہت خوش ہوں زوار۔ ہانی نے قدرے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اب نہیں رہو گی؟ زوار نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ ہانی کا تجسس ہوا۔ بڑی جلدی ہے مطلب جاننے کی تمہیں؟ زوار ایسے مذاق کیوں کر رہے ہو؟ ہانی نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زوار کی باتوں سے اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں کوئی مذاق نہیں کر رہا، بالکل صحیح کہہ رہا ہوں، زوار نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ ہانی پیچھے ہوتی کہ دیوار سے جا لگی۔ زوار ہانی کچھ کہنے ہی لگی تھی کہ زوار نے اس کے منہ کو پکڑ کر زور سے اس کے گال بیچ دیے۔ افسوس کرو گی تم اس کی بیٹی ہونے پر، میں چاہوں تو تمہیں ابھی مار سکتی ہوں، لیکن نہیں۔ زوار نے اس کے منہ کو چھوڑا اور اس کی گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں تمہیں تڑپا تڑپا کے ماروں گا۔ ہانی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرا کیا قصور ہے زوار؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ہانی روتے روتے بس اتنا ہی پوچھ سکی۔ تم نے کچھ نہیں کیا، لیکن تمہارے باپ نے جو کیا ہے نا، اس کی سزا اب تمہیں بھگتنی پڑے گی۔ زوار نے زور سے اس کا گلا دبا کر چھوڑا۔
لیکن میرے بابا نے کیا بگاڑا ہے تمہیں؟ وہ تو تمہیں جانتے بھی نہیں ہے، جانتے نہیں ہے، زوار نے کہا۔ تمہارے بابا کی وجہ سے میں ساری عمر یتیم رہا۔ زوار نے دانت دبائے۔ اب میں تمہیں تکلیف دے کر تمہارے باپ سے بدلہ لوں گا۔ زوار پلیز ایسا مت کرو، ہانیہ روتے ہوئے کہا۔ زوار کے چہرے پہ ایک شاطرانہ مسکراہٹ آئی۔ تم اب دیکھو مس ہانیہ، میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم اپنے پیدا ہونے پر بھی بچتا ہوگی۔ ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ چلو ہانیہ، آج تو ہمارا فرسٹ نائٹ ہے نا، تو اس کو اچھی سے مناتے ہیں۔ زوار ایک کڑی مسکراہٹ لے کر اس کے قریب ہوا۔ دور رہو مجھ سے۔ ہانیہ نے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن زوار نے زبردستی اس کو پکڑ کر بیڈ پہ گرایا۔ خود اس پر جگہ جو بھی تھا، میں شور ہوں تمہارا۔ زوار پلیز، ہانیہ نے مزاحمت کی۔ ہانیہ کو اس وقت دل کر رہا تھا خود کو مار دے۔ اس سے پہلے کہ ہانیہ کچھ بولتی، زوار نے اس کے دونوں ہاتھوں کو جگڑا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ ہانیہ کے آنسو جاری ہو گئے۔ ہانیہ کے آنسو زوار کے چہرے پر لگے۔ زوار نے اس کو چھوڑ کر اٹھا، ہانیہ کو ہنہوار نظروں سے دیکھا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ ہانیہ زمین پر بیٹھ گئی اور پھٹ پھٹ کر رو دی۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی ہے۔ سب لوگ ہسپتال کے روم کے باہر بیٹھے تھے۔ نائلہ مسلسل رو رہی تھی۔ نازش بار بار اس کی طرف ایک زفریہ نگاہ ڈال لیتی۔ ارسلان تو اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد روم سے ڈاکٹر باہر آئے۔ سب ان کی طرف رف گئے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی ہے میری ماما؟ نائلہ نے پوچھا۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر نیچے کیا اور کہا، سوری، شی از نو مور۔ نائلہ کو لگا آسمان اس پر پھٹ پڑا ہے۔ اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ ارسلان کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ نائلہ کو اپنے جو ہوش نہ رہا تھا۔ اس کو نہیں پتا تھا کب چلا گیا، کب کون اسے گھر لے کے آیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنی ماں کو میت کو اپنے سامنے آیا۔ ماما نائلہ چیختی ہوئی ان کو اٹھانے لگی۔ نازش بھی لوگوں کا خیال کر کے اس کو سنبھالنے لگی۔ ماما پلیز واپس آ جائیں، اللہ میری ماما کو واپس کر دیں پلیز، وہ دیوانہ وار روئی جا رہی تھی۔ نائلہ بس کر دو، سنبھالو خود کو۔ نازش نے آس پاس کے لوگوں کی فکر کرتے ہوئے اچھا بننے کی کوشش کی۔ نائلہ دانے مار مار کر رونے لگی۔ اس کی حالت دیکھ کر ساتھ بیٹھی عورتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد 4 مرد جنازہ اٹھانے کے لیے آئے۔ نائلہ میت سے لپٹ گئی۔ میں نہیں جانے دوں گی، آپ ماما یہ چلی گئی تو میں اکیلی رہ جاؤں گی۔ نائلہ بچوں کی طرح روتے روتے دائیں دے رہی تھی۔ نازش نے اس کو میت سے لگ کیا۔ نائلہ کو اپنا سر گھومتا ہوا مسلتے وہی زمین پر گر گئی۔ ہانیہ روتے روتے سو گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اسی بیڈ پر پڑی تھی۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ بھارے سر کے ساتھ وہ اٹھی، رات والی بات یاد کر کے پھر سے رو پڑی۔ کچھ دیر رونے کے بعد خود کو سنبھالتی اٹھی۔ الماری کھولی تو اس میں اس کے کپڑے موجود تھے۔ اس نے ان میں سے ایک جوڑا اٹھایا اور واش روم چلی گئی۔ فریش ہو کر واپس آئی تو زوار کمرے میں ہی تھا۔ نہا لیا میری جان نے؟ زوار نے کہا۔ ہانیہ عجیب سی نظروں سے اس کو دیکھنے لگی۔ کیا تھا وہ شخص؟ کم از کم اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ زوار دیکھو، ہانیہ نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھا کر کہا، نہ مجھے تمہارے قریب آنے کا حق ہے، تمہیں نہیں ہے۔ زوار نے ہنہوار آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ زوار تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بار بار اس کی وجہ بتاتا پھروں؟ زوار نے بیڈ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اسے بیڈ سے اٹھایا۔ ہانیہ اس کے سینے سے جا لگی۔ زوار نے ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈال کر زور سے پکڑا۔ مجھے درد ہو رہے زوار۔ چپ، بالکل چپ۔ زوار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر کہا۔ ویسے میں سوچ رہا ہوں تمہیں اکیلے تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ کیوں نہ تمہارے بابا کو بھی اس میں شامل کیا جائے؟ زوار نے ایک ہاتھ سے موبائل جیب سے نکالتے ہوئے کہا، نہیں پلیز زوار پلیز۔ ہانیہ نے منع کرنے کی کوشش کی۔ کہا نہ چپ۔ زوار نے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا۔ ہانیہ چپ ہو گئی۔ زوار نے کال ملائی۔ دوسری کی طرف سے کال پک کی لگی۔ ہیلو، زوار نے کہا۔ جی کون؟ نور الدین نے پوچھا۔ زوار منیر، زوار نے فاخرانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ دوسری طرف نور الدین یہ سن کر بالکل ساکت ہو گیا کہ کون؟ زوار منیر اتنی جلدی بھول گئے سسر جی؟ نور الدین کا شک یقین میں بدل گیا۔ کہاں ہے میری بیٹی؟ دیکھو اس کو کچھ مت کہنا، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ دیکھو تو کیسے تڑپ رہے ہو، ایسے ہی تڑپاؤں گا میں تمہیں، ابھی تو بس شروعات ہے۔ کہاں لے کے گئے ہو میری بیٹی کو؟ نور الدین کی پریشانی سے بری آواز خون میں بری۔ بابا، ہانیہ کچھ بولنے لگی کہ زوار نے اس کو آنکھیں دکھا کر چپ کروا دیا۔ یہ تمہیں بتا دیا کہ ہم کہاں ہیں تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ ابھی تو تم یہی جان کرو کہ یہ زوار نے کال کاٹ دی۔ ہانیہ پھر سے رونے لگی۔ نہیں میری جان، رونا نہیں۔ زوار نے اس کے آنسو صاف کرتے کہا، ابھی تو تمہارے باپ کو صرف یہ پتا ہے کہ تم میرے ساتھ ہو اور وہ اتنا تڑپ رہا ہے۔ جب میں تمہیں مار دوں گا تب سوچو اس کا کیا حال ہوگا۔ زوار نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں زوار تم ایسا نہیں کر سکتے۔ ہانیہ نے رونا شروع کر دیا۔ تم پھر رونے لگ گئی۔ زوار نے اس کو اپنے اور قریب کیا اور اس کے لبوں پر جھک گیا۔ ہانیہ خود کو چھڑاتی رہی لیکن اس کی پکڑ مضبوط تھی۔
थोड़ी देर के बाद वो अलग हुआ। अगली दफा तुम्हारी आंखों में आंसू दिखे तो इससे बड़ी सजा मिलेगी। जवार इससे कहता कमरे से बाहर चला गया। हानि को समझ ना आया कि क्या करे। बेड पर बैठकर सिसकियां लेने लगी। नायरा को जब होश आया तो इसने खुद को अपने कमरे में पाया। वो उठी, अपनी माँ के जाने का गम सोचकर फिर से रो दी। थोड़ी देर बाद उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। फ्रेश होकर बाहर आई तो इसको बहुत भूख महसूस हुई। वो कुछ खाने की गर्ज से बाहर आई। वो किचन में जा रही थी कि इसको नादश की आवाज़ आई, इधर आओ बज्जात। नाजिश ने कहने पर नायरा का दिल कट के रह गया। वो मरे मरे कदमों से उसके सामने जाकर खड़ी हुई। अरसलान भी वहीं बैठा था। नादिश ने अरसलान की तरफ देखा जैसे बात शुरू कराने का इशारा हो। तुम आप अपने कमरे से बाहर एक कदम ही नहीं रखोगी। अरसलान ने नायरा की तरफ देखे बगैर कहा। लेकिन सेकंड कुछ नहीं। तुम्हारी एक गलती की सजा अपनी माँ को खोकर भुगत चुका हूँ। अब मैं किसी किस्म की बदनामी नहीं सह सकता। ले जाओ इसको यहाँ से नादिश, और बंद कर दे इस कमरे में। अरसलान ने इसकी तरफ देखे बगैर कहा। वो तो नादिश की जबान ही बोल रहा था। नादिश ने इसका हाथ पकड़ा और खींचते ही इसके कमरे में की तरफ लेके जाने लगी। नहीं भाभी प्लीज छोड़ें। भाई एक दफा मेरी बात तो सुन लें। नायरा हाथ छुड़ाते हुए रोई जा रही थी, लेकिन इन दोनों पर इसका कोई असर न हुआ। नादिश ने इसको कमरे में लाकर बेड पर रख दिया। अब यहाँ से निकलने का सोचना हुआ। ये कहते हुए नादिश बाहर निकली और कमरे का दरवाजा बंद करके चलेगी। भाभी प्लीज दरवाजा खोलें, एक दफा मेरी बात तो सुन लें। नायला रोते रोते वही दरवाजे के पास ही बैठ गई। किसी ने सोचा था कि इतनी हंसती खेलती दोस्तों की जिंदगी ऐसे मोड़ में भी आना है। अली इस दिन से खोया खोया फिर रहा था। ज़किया और ज़िया साहब से ये बात बहुत नोट की थी। अली अपने रूम में बैठा किसी सोच में गुम था कि इसकी अम्मी बाबा कमरे में आए। अली इनको देखकर उठा। बेटा बेटा, ज़िया साहब ने इसको बैठने का कहा। वो दोनों खुद भी इसके साथ बैठ गए। क्या बात है बेटा, तुम आजकल बहुत परेशान लग रहे हो। ज़किया बेगम ने बात शुरू की। नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं। अली ने ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। देखो ज़किया बेगम, अब हमारा बेटा हमसे बातें छिपाने लगा है। ज़िया साहब ने इससे बात लगवाने के लिए कहा। नहीं बाबा तो फिर बताओ ना बेटा, क्या बात है, हमसे सिर रोने छिपा लो। ज़किया बेगम ने प्यार से कहा। अली ने कब से इन दोनों की तरफ देखा और सारी बात बता दी। इसकी बात सुनने के बाद ज़किया और ज़िया ने एक दूसरे की तरफ देखा। अम्मी आप प्लीज़ एक दफ़ा नायरा का रिश्ते लेके जाएं। अली ने इंतजार नजरों से माँ की तरफ देखा। ठीक है बेटा, हम तुम्हारी खातिर एक दफ़ा ज़रूर वहाँ जाएंगे। ज़किया बेगम ने इसको तसल्ली देते हुए कहा। अली ने प्यार से इनकी तरफ देखा। ज़ेवार गैलरी में सोफे पर बैठा क्या था कि इसके मोबाइल पर बलाज की कॉल आई। अस्सलाम वालेकुम दादा जान। वालेकुम सलाम। बेटा कैसे हो बेटा, काम तो शुरू कर दिया होगा। जी दादा जान, बस बेटा आप जल्दी से इस काम को अंजाम तक पहुँचाओ। मैं इसी महीने में तुम्हारी शादी कर रहा हूँ। लेकिन दादा जान, ज़वा ने परेशान होते हुए कहा। लेकिन क्या बेटा? अब मैं अपने बाप के बेटे के सर पर सेहरा सजाता हुआ देखना चाहता हूँ। तो क्या चाहते हैं, मैं तेरे सर पर सेहरा देखे बगैर ही मर जाऊँ? अल्लाह ना करे दादा जान। तो फिर बेटा जल्दी से इस महीने काम खत्म करके आ जाओ। ठीक है दादा जान। शाबाश मेरा बच्चा। अब तो काम कर। अपना दूसरी तरफ से कॉल काट दी गई थी। जवार परेशानी से अपनी उंगलियां माथे पर रगड़ने लगा। अली ने ज़की और ज़िया साहब को नायरा के घर के बाहर छोड़ा और खुद वापस घर चला गया। वो दोनों घर के अंदर दाखिल हुए। सामने एक नादिश बैठी थी। इनको देखकर खड़ी हुई। जी आप कौन? नादिश ने इन्हें सवाली नजर से देखते हुए पूछा। आप अपने शोर को बुला लें, हमें आप लोगों से बात करनी है। ज़किया ने कहा। कौन सी बात? नायरे के रिश्ते की। ज़किया बेगम की बात। नादिश के चेहरे पर जहरीली मुस्कुराहट आई। इसने अपने दिमाग में इनको जलील करने का मंसूबा बनाया। जी आए, आप इधर बैठे। नादिश ने इनको सोफे पर बैठने को कहा। खुद अरसलान को बुलाने चलेगी। कुछ देर के बाद वो अरसलान को अच्छा खासा समझा बुझा कर ले आई। अरसलान के साथ रखिए, सोफे पर बैठ किया। जी फरमाएं, क्या बात करनी है आप लोगों ने? अरसलान ने ऐसे जाहिर किया जैसे इनको नहीं जानता। वो बेटा हम नायरा का रिश्ता मांगने आए हैं। ज़किया बेगम ने कहा। अरसलान तो आगे बगल हो गया। किस मुझ से आए हैं आप लोग यहाँ? अपने बेटे के कारनामे का तो पता होगा ना आपको। बेटा आराम से बात भी हो सकती है। ज़ार साहब ने बात को संभालते हुए के लिए कहा। नहीं हो सकती आराम से बात। आप लोगों से शर्म तो नहीं आई आप लोगों को यहाँ आते हुए? अरसलान ने ऊंची आवाज में कहा। अब तुम बदतमीजी कर रहे हो। ज़िया साहब ने उठते हुए कहा। ज़किया बेगम भी इनके साथ उठ गई। मुझे तमीज़ मत सिखाएं आप, और अगर ज़रा सी भी गैरत हो तो दोबारा इधर का कदम मत रखिएगा। ये कहते हुए अरसलान वहाँ से उठकर चला गया। नादिश ने इनको नजर देखकर वो भी वहां से चली गई। ज़किया और ज़िया वहां से नाउमीद घर लौटे। वो दोनों घर में दाखिल हो तो अली इनकी तरफ लपका। अम्मी बाबा आप लोग कितनी जल्दी, क्या बात हुई वहाँ? अली ने जल्दी कहा। ज़िया साहब ने एक नज़र उसको देखा और बगैर कुछ कहे अंदर चले गए। अली ने इनको जाता देखा, फिर ज़किया भी की तरफ मुतवज्जह हुआ। अम्मी बताए ना अली। इन्होंने प्यार से इसके गाल पर हाथ रखा। नायरा शायद तुम्हारी किस्मत में नहीं, इसकी बाई ने मना कर दिया है। अली वहीं साफ हो गया। लेकिन अम्मी बेटा सब्र करो अब तुम, मैं तुम्हारी नायरा से अच्छी लड़की लेकर ढूंढूंगी। ये कहकर वो अंदर चलेगी। अली वहीं खड़ा बस जमीन को घूरता जा रहा था। इसे समझ नहीं आ रहा था नायला को वहां से कैसे निकाले। वो अपना सर पकड़कर बैठ गया।
नायला की भाभी हाथ में खाना लिए दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। नायला बेड से सर टिकाई बैठी थी। रो रो के इसकी आंखें सूज चुकी थी। इसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ चुके थे। ये लो खाना खा लो। नादिर ने खाने की डिश सामने टेबल पर रखते हुए कहा, मुझे नहीं खाना। नायला ने कहा। अपनी आवाज़ को ऊंचा रखने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी की वजह से इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। नहीं खाना तो ना खाओ, मैं कौन सा तुम्हारी मिन्नतें कर रही हूँ। नादिर जाने लगी, लेकिन फिर रुक कर मुड़ी। आए थे तुम्हारे आशिक के घर वाले आज। नायला ने चूके की तरफ, फिर तुम्हारे भाई ने धक्के मारकर बाहर निकाल दिया इनको, और आइंदा भी आने से मना कर दिया। नादर्स ने मिर्च मसाले लगाकर कहा। नायला ने रोना शुरू कर दिया। देखो बीबी, ऐसे रोने देने से कुछ नहीं होगा। मैं तो कहती हूँ अब जहाँ तुम्हारे भाई तुम्हारा रिश्ता कर दें, तब चुपचाप वहाँ शादी कर लेना। और बदनामी से सुनने की हिम्मत नहीं है हम में। नादर्स इस पर लफ्ज़ों की थी चिल्लाती दरवाजा बंद करके चली गई। नायला की आंखों में आंसू थे। अली, मुझे यकीन है तुम पर, तुम छुड़वा लोगे मुझे। नायला ने दिल में कहा। इतनी देर से कुछ खाना खाने की वजह से इसमें बहुत नडाल लग रही थी। इसने साइड टेबल के खाने को डिश से उठाकर अपने सामने रखा, खाने लगी। दूसरी तरफ अली नायला को वहां से निकालने की तरतीब में सोच रहा था। बलाई साहब, आपसे कोई मिलने आया है। चौकीदार ने बिलाज को रख बताया। जो लाउंज में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। कौन है? पता नहीं, कोई बूढ़ा आदमी है। कौन? कहता है आपसे मिलना है। अच्छा ठीक है, अंदर भिजवा दो इसे। इन्होंने नजरें अखबार पर रखते हुए कहा। थोड़ी देर के बाद एक शख्स चलता हुआ इनके सामने आ खड़ा हुआ। बलाई साहब। आवाज पर बलाई ने चूक कर इसको देखा। इनके चेहरे के तेवर बदले। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं सिर्फ अपनी बेटी के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हारी बेटी की लाश तुम्हें पहुंचा दी जाएगी। नूरुद्दीन तो जैसे किसी ने बम फोड़ दिया था। ऐसा मत करें बलाई साहब, इस मासूम का कोई कसूर नहीं। नूरुद्दीन ने एहतजाजी लहजे में कहा। तुम्हारा तो कसूर है ना, तुमने मेरी बेटी की जान ली थी। बिलाज ने बखारते हुए कहा। मैंने आपकी बेटी की जान नहीं ली थी बिलाज साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हें इसे मारते हुए। बिलाज ने आंखें निकालते हुए कहा। जो आपने देखा वो सिर्फ आपका दिखाया गया था, वो ऐसा कुछ भी नहीं था। नूरुद्दीन ने सफाई देनी चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। चौकीदार, ले जाओ उसको यहाँ से, धक्के मार कर यहाँ से निकाल दो। बिलाज ने चौकीदार पर हुक्म सादर करते हुए कहा। चौकीदार फौरन आया, नूरुद्दीन को खींचता हुए ले जाने लगा। बिलाज साहब, एक दफा मेरी बात सुन लें, इसने अब आपको भी खतरा है। बिलाज हमवार गुस्से से इसको देखे जा रहे थे। लेकिन मेरी बेटी कुछ मत कहना, इसका कोई कसूर नहीं। नूरुद्दीन चीख रहा था। चौकीदार उसको खींचते हुए बाहर लाकर पटक दिया। दोपहर का वक्त था। हानिया बेड पर बैठी सोचों में गुम थी। कल से इसने कुछ नहीं खाया था। इसको अब भूख लग रही थी। कुछ खाने की घर से उठी कमरे से बाहर चली गई। बाहर जवार सोफे पर बैठा सिगरेट पी रहा था। हानी ने इसको एक नजर देखा, कुछ नहीं चली गई। जवार ने इसे जाते देखा, वो भी इसके पीछे चला गया। भूख लगी है मेरी जान को। जवार ने इसको किचन में कुछ ढूंढते हुए देखकर कहा। हानि को न जाने की भी शर्मिंदगी हुई, मैं बाहर से खाना ला देता हूँ। जवार ये कहते हुए बाहर जाने लगा। नहीं, हानि के कहने पर जवार ने इसकी तरफ देखी। मैं खुद बना लूंगी खाना, हानि ने कहा और फिर से कुछ ढूंढने लगी। जवार उसके पास आया, इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। इससे पहले इसके हाथ को देख रहा था, फिर जलती हुई सिगरेट इसके हाथ की ऊपर रख दी। हानि की चीख निकल गया। जवार, मेरा हाथ छोड़े प्लीज। हानि ने हाथ खींचते हुए कहा, लेकिन जवार इसका हाथ मजबूती से पकड़े सिगरेट को इस पर मजीद दबाने लगा। हानि की आंखों में आंसू आ गए। जवार ने इसकी तरफ देखकर सिगरेट को दूर फेंका और हानि का हाथ इसकी कमर के पीछे मोड़कर से खुद से करीब किया। मैंने तुमसे कहा था ना कि अब तुम्हारी आंखों में आंसू ना आए। जवार ने इसके आंसू साफ करते हुए कहा। हानि ने मुश्किल अपने आंसू रोके। आंसू का फंदा इसके गले में फंस गया। जवार इससे करीब हुआ इसके, और जवार की सांसें अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। जवार प्लीज। हानि ने इसके कंधे पर हाथ रखकर से दूर करने की कोशिश की। जवार इससे दूर हुआ, इसका हाथ छोड़ा और बाहर निकल गया। हानि किचन से कमरे में आ गई और रोने लगी। मुझे किस जुर्म की सजा मिल रही है मेरे अल्लाह। हानि रोते रोते सोचने लगी। अली परेशानी से अपने कमरे में चक्कर काट रहा था। वह नाइला को वहां से निकालने के लिए कुछ सोच रहा था। अचानक इसके जहन में एक तरतीब आई। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट। हाँ, ये तरीका ठीक है, लेकिन इसके लिए सही वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। अली ने दिल में सोचा। दूसरी तरफ नाइला जब रो रो कर थक चुकी तो उठकर फ्रेश होकर आई। बाहर जाने के लिए दरवाजा खोला तो वो लॉक था। दरवाजा बंद देखकर नायला ने आंसू जब्त किए। भाई को इतना भी यकीन नहीं मुझ पर। वो बेड के पास ही जमीन पर बैठ की। अल्लाह प्लीज जल्दी से अली को भेज दें। आप देख रहे हैं ना, आपकी ये बंदी और नहीं बर्दाश्त कर सकती। ये कहते कहते नायला ने बेड से सर टिकाई, आंखें मूंद ली। जवार खाना लेकर किचन में आया। हानिया इस वक्त कमरे में थी। इसने खाना बर्तन में डाला और बर्तन उठाकर कमरे की तरफ चल दिया। हानिया बेड के साथ टेक लगाई, आंखें मूंद कर बैठी थी। जवार ने इसके सामने जाकर खाने की डिश रखी और इसको बुलाया। हानिया, खाना खा लो। हानि ने आंखें खोलकर जवार की तरफ देखा, फिर खाने की तरफ, और दोबारा आंखें बंद कर ली। अपना बाजू आंखें पे रख लिया। जवार की नज़र हानि के जले हाथ पर पड़ी। जवार को अपने अंदर से एक करंट गुजरता महसूस हुआ। हानि की तकलीफ देखकर इसको भी तकलीफ हुई। खाना खा लेना, ये कहता जवार कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद हानि ने आंखें खोली और खाने की तरफ देखकर सोचा,
इसने तो अब सुधरना नहीं है, मैं क्यों अपना खाना बनाना छोड़ दूं। ये सोचकर हानिया ने खाना को शुरू कर दिया। जवार हल्का सा दरवाजा खोलकर इसे खाता देखकर मुस्कुराया। इस वक्त इसे हानि पर तरस आया, लेकिन अगले ही पल इसके ज़हन में दादा की बात आई। तुम इसके बाप की वजह से सारी उम्र यतीम रहे हो। ये सोच आते ही जवान ने दांत पीसकर हानि की तरफ देखा और वहां से चला गया। राज अपने कमरे में बैठा कोई फाइल चेक कर रहा था। अचानक नूरुद्दीन की बातें इसके दिमाग में आई। कौन हो सकता है जिससे मुझे खतरा है? भलाई दिन में सच नहीं, वो सिर्फ खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए सब बोल रहा होगा। ब्लाइज ने सब ख्यालों को झटका दोबारा फाइल चेक करने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में डर बैठ गया। ब्लाज के घर से आने के बाद नूरुद्दीन अपने क्वार्टर में आ गया। ब्लाज को कुछ भी बताने से पहले इसे हानियों को जवार के जंगल से दाद करवाना था। इसे तो ये तक नहीं पता था कि इस वक्त कहाँ है। पता लगाने के लिए इसने नाइला के नंबर पर कॉल की, लेकिन इसका नंबर बंद जा रहा था। कुछ सोचकर इसने अली को कॉल मिलाई। कुछ देर बाद कॉल पिक की। हेलो अली बेटा। अली ने जैसे कॉल पिक की, नूरुद्दीन ने जल्दी से कहा, क्या हुआ अंकल, परेशान लग रहे हैं? बेटा एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। नूरुद्दीन ने परेशानी से कहा, क्या हुआ अंकल? अली भी है परेशान हुआ। ऐसा नहीं बेटा, तुम क्वार्टर आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। अली ने अपनी परेशानी इस पर जाहिर न होने दी और कार बंद करके क्वार्टर की तरफ चल पड़ा। नाजिश और अरसलान खाने के टेबल बैठे थे। नाजिश अरसलान ने खाना रोककर नाजिश की तरफ देखा। नाजिश ने भी खाना रोककर उसकी तरफ देखा। जी नाले से कह देना कल तैयार रहे। अरसलान ने फिर से खाना शुरू किया। लेकिन क्यों? नाजिश ने सवाली नजरों से अरसलान की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपने दोस्त के भाई के लिए नाजिश की बात की है, वो लोग कल देखने आ रहे हैं। अरसलान ने सादे से अंदाज में जवाब दिया। नाजिश भी होश होगी कि इस ब्लासर टलने वाली है। वैसे लड़के क्या करते हैं? नाजिश ने अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए पूछना चाहा। ये जानना तुम्हारे लिए अहम नहीं है। अली ने एक नजर इसको देखा और फिर खाना खाने में मसरूफ हो गया। नाजिश अपना समूह लेकर रह गई। अली नूरुद्दीन के साथ इसके क्वार्टर में मौजूद था। नूरुद्दीन ने इसे सारी बात बता दी। पहले तो इसे यकीन ही नहीं आया। जब नूरुद्दीन को इसको यकीन दिलाने में कामयाब हो गया तो अली को भी हानि की फिक्र लगी। आपको क्या लगता है वो मार देगा हानि को? अली ने पूछा। हाँ मुझे इसकी बात का डर है। बेटा तुम प्लीज मेरी मदद करो। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। बात करते करते नूरुद्दीन की आंखों में आंसू आ गए। अली ने इनको संभाला। आप परेशान मत हो अंकल, मैं इसका कोई ना कोई हाल जरूर निकालेंगे। और जहाँ तक मैं जानता हूँ जवार को वो कम से कम किसी की जान तो नहीं लेगा। तुम लोग नहीं जानते इसको बेटा। तुम लोगों के सामने इसने अपना असली रूप दिखाया ही कब था? नूरुद्दीन ने उदास लहजे में कहा। अच्छा अभी आप परेशान ना हो, मैं सुबह तक कोई हल निकालने कर जरूर बताता हूँ। शुक्रिया बेटा। नूरुद्दीन को तसल्ली देकर अली अपने घर की तरफ चल पड़ा। अली को सब बताने के बाद नूरुद्दीन के दिल का बोझ हल्का हुआ। जवार बार बार हानिया के जले हाथ और उसके आंसू के बारे में सोच रहा था। बार बार वो अपने दादा का सोचकर अपने हाल को झटक देता, लेकिन अगले ही लम्हे ख्याल फिर इसके दिमाग पर हावी हो जाते। तंग आकर उठा और कमरे की तरफ चल पड़ा। कमरे में हानिया बेड के एक कोने में लेटी सो रही थी। जवार हानिया के साथ बेड की दूसरी साइड पर आके बैठ गया। इसे मासूम सोती हानिया पर बहुत प्यार आया। इस वक्त वो चाहकर भी अपने दिल को काबू नहीं कर पा रहा था और ये सोचना ही नहीं चाहता था कि वो सब क्या कर रहा है। इसने हानिया का जला हाथ अपने हाथ में लिया। हानिया की तकलीफ का सोच कर जवार को तकलीफ हुई। इसने हानिया हाथ हानिया के बालों पे रखा। सॉरी हानिया, मैं ये सब करना नहीं चाहता लेकिन मजबूर हुई। ये मैं ना किया तो मैं दादा को क्या मुंह दिखाऊंगा। जवार ने इसके हाथ को दोबारा इसके साथ रखा और इसके साथ ही इसकी कंधे से ऐसा टिका के लेट गया। कुछ ही देर आंखें खोले यूं ही छत को तकता रहा, फिर आंखें बंद कर ली। इसकी आंखें बंद करने के बाद हानिया ने खोली। इसकी आंखों से एक आंसू निकल कर गिरा, फिर इसने आंखें बंद कर ली। आसमान पर अभी रात की अंधेरी छाई थी। दूर कहीं फजर की अज़ानें हो रही थी। हानिया आंखें बंद किए अज़ानें सुन रही थी। कुछ देर के बाद जब अज़ान की आवाज़ आना बंद हुई तो वह तारीकी छटने लगी। हानिया उठकर वजू करने चलेगी। वजू करके वापस आई, जा नमाज बिछाकर नमाज पढ़ने लगी। नमाज से फारिग हुई तो दुआ के लिए हाथ उठाई तो आंखें बेहतियात छलक पड़ी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती मेरे बाबा ने जवार के बाबा को क्यों मारा, लेकिन तू तो देख रहा है ना मेरे अल्लाह, इस सब में मेरा क्या कसूर। जवार ने मेरे साथ जो रवैया है इससे मुझे दुख है, लेकिन मेरा दिल फिर भी इसकी तरफ झुकता जाता है। वो मुझे मारना चाहता है लेकिन फिर भी वो मुझे कबूल है। मेरे मालिक जवार के दिल से हर किस्म की दुश्मनी को मिटा दे और इससे पहले वाले जवार बना दे, आमीन। नमाज से फारिग हुई तो जानमाज तय करके रखी और दोबारा जवार के पास जाकर लेट गई। प्यार से इसके चेहरे को देखने लगी और इसके कंधे पर सर रख के सो गई। अली ने सारी रात कश्मी गुजार दी। एक तरफ नाला, दूसरी तरफ हानिया को जाना था। कुछ फैसला करे वो रात को सो गया। सुबह उठा तो सबसे पहले एक दोस्त को कॉल की। इसे नाइला के घर का पता बताया। मुझे एक एक पल की खबर चाहिए, कौन घर आ रहा है, कौन जा रहा है, सबकी खबर पहुंचाते रहना बस। मैं सारी उम्र तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। एहसान कैसा अली भाई, आप बेफिक्र हो जाएं।
فون کی طرف سے آواز آئی۔ علی نے شکر کر کے شکریہ کیا کہہ کر کال بند کی اور ایک سانس لیا۔ نور الدین کو کال ملائی۔ میں تھوڑی دیر میں کوارٹر پہنچ رہا ہوں انکل، آپ وہیں رکیے گا۔ نور الدین کو کہتے اس نے کال بند کی اور فریش ہو کر کوارٹر کی طرف نکل گیا۔ نازش دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شوپر تھا۔ نائلہ اس کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ نازش نے شوپر بیڈ پر پھینکا۔ جلدی سے کپڑے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ نازش یہ کہہ کر نکل جانے لگی۔ لیکن کیوں؟ نائلہ نے وجہ پوچھنی چاہیے۔ نازش نے اس کی طرف مڑی ایک ظفیر نظر اس سے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ تمہیں دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں اسی لیے۔ نازش نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ نہیں، میں نہیں تیار۔ آپ لوگ کیسے نہیں کر سکتے میرے ساتھ؟ نائلہ نے مزاحمت کی۔ نازش کی روائی اس کی گال پر ایک ہاتھ میں پکڑ کر بھیج دیا۔ سنو لڑکی، تمہیں تو شکر کرنا چاہیے، تم جیسی بدکردار عورت کو بھی کوئی قبول کر رہا ہے۔ نائلہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر نازش کے ہاتھ پر گرے تھے۔ اب چپ چاپ تیار ہو جاؤ، نہیں تو تمہارے بھائی کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گی کہ وہ تمہیں گھر سے ہی نکال دیں گے۔ ایک جھٹکے سے نازش نے اس کو چھوڑا۔ اس کو گھورتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گی۔ نائلہ وہیں بیٹھ کر رو دی، پھر خود کو سنبھالتی اٹھی، کپڑے اٹھا کر واش روم کی طرف چل دی۔ علی نور الدین کے ساتھ کوارٹر میں موجود تھا۔ نور الدین پریشان سے بیٹھا تھا، اس کے بولنے کا منتظر۔ بیٹا کیا سوچا تم نے؟ نور الدین نے خود ہی بات شروع کی۔ انکل، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زوار ہانیہ کو کہاں لے گیا ہے۔ ہمیں سب سے پہلے یہی پتہ لگوانا ہے۔ لیکن بیٹا ہم یہ کیسے پتہ لگوائیں گے؟ آپ کو ایک دفعہ پھر بلاچی گھر جا کر انہیں ساری سچائی بتانی پڑے گی۔ وہ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ زوار اور ہانیہ کہاں ہیں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں ایک دفعہ پھر ان کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ علی پھر ان کو مدد کی تسلی دے کر گھر کی طرف چل دیا۔ زوار کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے ہانیہ کو اپنے اوپر لیٹے دیکھ کر حیرانی ہوئی۔ اس نے ہانیہ کے سر کو اپنے کندھے سے اٹھا کر بیڈ پر رکھا اور اپنی رات والی بات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے یہ قبول تو کر لیا کہ وہ ہانیہ سے محبت کرتا ہے، لیکن اپنے دادا کی وجہ سے کبھی اس بات کا اعتراف نہیں کر سکتا۔ اس نے ایک نظر ہانیہ کو دیکھا۔ اسی وقت اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا، دادا جان کی کال تھی۔ اس نے کال پک کی اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ جی دادا جان، زوار بیٹا تم سے ایک کام کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہیں ہو رہا۔ دادا جان تو زوار کا کال پک کرتے ہی شروع ہو گیا۔ دادا جان میں کام کر تو رہا ہوں، کب ختم ہوگا یہ کام؟ وجاہت شادی کے لیے جلدی کر رہا ہے اور میں اس کو منع نہیں کر سکتا بیٹا۔ اگر تم نے اس لڑکی کو مار کا بدلہ نہ لیا تو میرا سر شرم سے جھک جائے گا اور تمہارے باپ کی روح کو بھی سکون نہیں ملے گا۔ بلاج نے اسے اکسانے کی کوشش کی کیونکہ انہیں کئی دنوں سے زوار کا رویہ تبدیل لگ رہا تھا۔ زوار کی آنکھوں میں ایک دفعہ پھر خون اترا اور پھر سے وہی زوار بن گیا جس نے ہانیہ سے بدلہ لینا تھا۔ آپ فکر مت کریں دادا جان، اب یہ کام بہت جلد ہو جائے گا۔ زوار نے غیر ارادی طور پر ایک نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جیتا رہے میرے بیٹا، اب جلدی سے یہ کام کر کے آ۔ میں آج ہی سے تیری شادی کی تیاری شروع کرواتا ہوں۔ میں نے وجاہت کو اسی ہفتے کا بول دیا ہے۔ لیکن دادا جان، اس بات پر زوار نے اعتراض کرنا چاہا۔ دیکھا بیٹا، بہت مان سے میں نے اس کو ہاں کی ہے کیونکہ مجھے یقین ہے تم مجھے شرمندہ نہیں کرو گے۔ دادا جان مشنل بیک میں ایک بار اتر آئے تھے۔ جی دادا جان۔ زوار بس اتنا ہی کہہ سکا، اس کے بعد کال بند کر دی۔ زوار پریشانی سے اپنے بال بگاڑنے لگا اور غصے سے کمرے میں گیا۔ ہانیہ بھی سو رہی تھی۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ایک نظر ہانیہ پر ڈال کر کمرے سے باہر چلا گیا۔ نازش نائلہ کو لینے اوپر آئی۔ سبز رنگ کا سوٹ پہنے، بالکل سادے خلیے میں، سر پر دوپٹہ کیے، نازش کے ساتھ جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ دل میں ابھی بھی کہیں یہ امید تھی کہ علی اس کو لے جانے لازمی آئے گا۔ نازش نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ نازش پہلے تو نائلہ کو لے کر کچن میں گئی، ایک ڈش نائلہ کے ہاتھ میں تھمائی جس میں چائے اور دوسرے لوازمات رکھے تھے، پھر اس کو لے کر باہر آ گئی۔ سب مہمان موجود تھے۔ ارسلان اپنے دوست سے بات کر رہا تھا جو اپنے بھائی کے لیے نائلہ کا ہاتھ مانگنے آیا تھا۔ اس کا بھائی شہر میں اپنے برے کاموں کی وجہ سے مشہور تھا اور ان پڑھ بھی تھا، لیکن ارسلان نے نائلہ کو اپنے سر سے اتارنے کے لیے یہ مناسب سمجھا۔ لڑکی کے ماں باپ بھی وہیں موجود تھے۔ نائلہ نے ٹرے ان کے سامنے لا کر رکھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لڑکی کی ماں نے تعریف کرنا شروع کر دی۔ جب نائلہ سب کو چائے سرو دے چکی تو انہوں نے اپنے پاس بٹھا دے کر نائلہ نے ایک دفعہ ارسلان کو دیکھا، ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ بہت پیاری بچی ہے بھائی، ہم تو اب صبر نہیں کر سکتے، لڑکی کی ماں نے بے صبری دکھاتے ہوئے کہا۔ جی جی، آپ کی امانت ہے، جب چاہیں لے جائیں۔ ارسلان نے ان کو بڑھاوا دیا۔ نائلہ ابھی بھی سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہم لوگ شادی جلد کرنا چاہتے ہیں، ارسلان کے دوست نے چال پڑوسی کے انداز میں کہا۔ جب آپ لوگ کہیں ہم راضی ہیں۔ ارسلان ان کی ہاں میں ہاں ملائی جا رہا تھا۔ نازش بھی دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی۔ ہم اسی ہفتے شادی کرنا چاہتے ہیں، لڑکی کی ماں بولی، اور سب جواب طلب نظروں سے ارسلان کو دیکھنے لگے۔ ارسلان نے نازش کو دیکھا، اس نے بھی اشارے سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ارسلان نے اپنا فیصلہ سنایا۔ نائلہ نے حیرانی سے سر اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا، وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہے تھے۔ نائلہ نے خود کو بہت بے بس محسوس کیا اور وہاں سے اٹھی کمرے میں چلی گئی۔
علی کو نائلہ کے رشتے کی خبر ہوئی تو اس کی پریشانی مزید اضافہ ہو گیا، اسے جلد ہی اب کچھ کرنا تھا۔ پریشانی سے اپنے کمرے میں ادھر سے ادھر گھوم رہا تھا۔ آخر کار اس نے ایک فیصلہ لیا، جلد اس پر عمل کرنے کا سوچا۔ نور الدین ایک دفعہ پھر بلاچ کے گھر کے دروازے پر موجود تھا۔ چوکیدار نے اس کو اندر آنے سے منع کر دیا، لیکن نور الدین نے اس کی منت سماجت کی، ایک دفعہ بلاچ صاحب کو جا کر بول دیں کہ اس نے بہت اہم بات کرنی ہے۔ چوکیدار بلاچ کے پاس گیا۔ بلاچ پہلے تو سوچ میں پڑ گیا، پھر اس کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ چوکیدار کے کہنے پر نور الدین اندر آیا۔ بلاچ نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی۔ کیا لینے آئے ہو اب تم یہاں؟ بلاچ صاحب، میں آپ کو ایک بہت ضروری بات بتانے آیا ہوں۔ آپ اب تک منیر کے قاتل مجھے ہی سمجھتے آئے ہیں، اور اس غلط فہمی کی سزا میری بیٹی بھی بھگت رہی ہے، لیکن منیر کا قتل میں نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، جس سے آپ کو بھی خطرہ ہے۔ آخری بات اور بلاج نے چون کے اس کی طرف دیکھا۔ وہ اب تجسس قابو پا نہ سکے۔ کون ہے وہ؟ نور الدین نے بتانا شروع کیا۔ بلاج صاحب کے دو بیٹے تھے، بڑا بیٹا منیر اور اس سے چھوٹا شاویز۔ منیر بہت ذہنی اور سمجھدار تھا، بلاج صاحب اسے بہت پسند کرتے تھے۔ بلاج صاحب شاویز کو بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے، لیکن اس نے ہمیشہ منیر کی ذہانت اور بلاج کا اس سے پیار دیکھ کر ہمیشہ سے اسے حسد کی تھی۔ دونوں کی شادی اپنی کزن سے ہوئی۔ منیر کی شادی اپنی خالہ کی بیٹی نمرہ سے، جبکہ شاویز کی شادی اپنی چاچا کی بیٹی نادیہ سے ہوئی۔ منیر اور نمرہ اللہ نے ایک ایک بیٹے سے نوازا۔ بلاج صاحب نے اس کا نام زوار رکھا۔ سب لوگ ہی زوار کی پیدائش پر خوش تھے سوائے شاویز کے۔ اس کی حسد تو یہ دیکھ کر اور اضافہ ہو گیا تھا کہ منیر کا ایک بیٹا ہو گیا ہے۔ شاویز کی کوئی اولاد نہیں تھی، بہت علاج کروایا، لیکن ڈاکٹر نے شاویز میں ہی کھوٹ ظاہر کیا۔ بلاج صاحب کا ایک ملازم تھا۔ نور الدین اپنی بیوی اور بیٹی ہانی کے ساتھ ان کے گھر میں ہی رہتا تھا۔ رفتہ بلاج صاحب آفس کا سارا کام منیر کے حوالے کرتے گئے۔ شاویز کو بھی انہوں نے ایک دو موقع دیکھ کر دیکھا، لیکن وہ انتہائی لاپرواہ ثابت ہوا۔ دن بدن شاویز کی نفرت منیر کے لیے بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہی سوچتا تھا کہ ابھی سب کچھ سارے اختیارات منیر کے پاس ہوں گے، اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس اس کے ہاتھ کبھی کچھ نہیں آئے گا۔ اسی نفرت کی آگ میں جلتے جلتے اس نے ایک دن اپنے سکی بھائی کو مارنے کا فیصلہ کیا۔ نور الدین اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ اپنے کوارٹر میں بیٹھا تھا کہ اچانک شاویز دروازہ کھولے اندر آیا۔ صاحب آپ؟ اس کو دیکھ کر نور الدین کھڑا ہو گیا۔ شاویز کے ہاتھ میں دو پستول دیکھ کر وہ ڈر گیا۔ شاویز نے ایک خالی پستول نور الدین کی طرف بڑھائی اور ایک پستول کو اس کی بیوی کے سر پر رکھا۔ اس وقت باہر بادل گرج رہے تھے اور بارش ہونے والی تھی۔ یہ پستول پکڑو۔ لیکن صاحب، نور الدین نے مزاحمت کی، میں نے کہا پکڑو، نہیں تو تمہاری بیوی بیٹی کو یہی مار دوں گا۔ شاویز نے دھمکی دینے کے انداز میں کہا۔ نور الدین نے کانپتے ہاتھوں سے پستول لیا۔ کیا کرنا ہے؟ نور الدین نے ہلکاتے ہوئے پوچھا۔ مارنا ہے۔ شاویز نے ابھی بھی نور الدین کی بیوی پر بندوق تان رکھی تھی۔ کس کو؟ منیر کو۔ شاویز کے اس جواب پر نور الدین نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کی سمجھ میں اس نے غلط سنا ہے، لیکن اگلے ہی لمحے شاویز کی بات اور ہوش میں آیا۔ جلدی بتاؤ، وہ آتا ہی ہوگا۔ صاحب، میں یہ نہیں کر سکتا، جتنا کہا ہے اتنا کرو، نہیں تو تمہاری بیوی اور بیٹی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاویز نے غصے سے کہا۔ جاؤ بھائی۔ شاویز کے ذرا چیخ کر کہنے پر نور الدین پریشان ہوتا اپنی بیوی بیٹی کو دیکھتا باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد شاویز نے سیدھا بلاج کے پاس آ کر کہا کہ اس نے ابھی نور الدین کو ہاتھ میں پستول اٹھائے جاتا دیکھا ہے۔ بلاج صاحب فکر مندی سے اس کے پیچھے چل دیے۔ شاویز نے چہرے پر ایک زہریل مسکراہٹ لے کر پستول ہاتھ میں لے لی اور باہر نکل گیا۔ منیر رات کی بزنس پارٹی سے واپس آ رہا تھا۔ ابھی وہ گھر سے تھوڑے فاصلے پر تھا کہ نور الدین آ کر اس کی گاڑی سے ٹکرایا۔ اس کو دیکھ کر منیر گاڑی سے باہر آیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ نور الدین تم اس وقت؟ منیر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ نور الدین نے پستول اس پر تان دی۔ مار دوں گا، میں آپ کو مار دوں گا، وہ بس یہی کہہ جا رہا تھا۔ اتنا تو بس اسے تو بس اپنی بیوی اور بیٹی کی فکر تھی۔ نور الدین کے ایسے بدلتے ہوئے دیکھ منیر نے وہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ نور الدین بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ گولی سے اس سے چلائی نہیں جا رہی تھی۔ بلاج نے نور الدین کو بھاگتا دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ شاویز بھی ان تینوں کے ساتھ ساتھ تھا۔ اچانک اس نے منیر کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی سیدھا منیر کے سر میں جا کے لگی اور وہیں پر گر کے ساخت ہو گیا۔ نور الدین کے ہاتھ سے پسٹل گر گیا۔ تب تک بلاج اس تک پہنچ چکا تھا۔ انہوں نے ٹارچ لائٹ اس کے منہ پر لگائی۔ نور الدین تم؟ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ نور الدین پریشانی سے بولا، میں نے نہیں، وہ اس نے۔ نور الدین نے شاویز کی طرف اشارہ کیا تو وہاں سے دوڑ لگا دی۔ بلاج صاحب اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، لیکن وہ نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا۔ ہاں، وہاں سے بھاگ کر نور الدین دوسرے راستے سے کوارٹر آیا، اپنی بیوی بچے کو وہاں سے لیا اور دوسرے شہر بھاگ گیا۔ بات ختم کر کے نور الدین نے ایک گہرا سانس لیا۔ بلاج صاحب تو سکتے میں چلے گئے۔ کچھ دیر میں وہ خود کو سنبھالتے اٹھے۔ تو شاویز نے اپنے ہی سکے بھائی کے قتل کر دیا۔ انہوں نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اس وقت شاویز اندر داخل ہوا۔ بلاج کی آخری بات وہ سن چکا تھا اور الدین کو وہاں دیکھ کر اسے یقین ہو گیا کہ ساری سچائی پتہ چل چکا ہے۔
वो वहां से भागने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे नूरुद्दीन ने इसे दबोच लिया। मलाइक साहब इसके पास आए और एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा। आज इनकी आंखों में आंसू थे। इन्होंने गुस्से से चौकीदार को बुलाया। चौकीदार भागता हुआ वहां आया। पुलिस को बुलाओ जल्दी। मलाइक साहब के हुक्म पर चौकीदार ने सवारी नजरों से इनकी तरफ देखा। वो नूरुद्दीन को शावेज को पकड़ना देख चुके थे। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस बार मलाइक ने कदरे ऊंची आवाज में कहा। चौकीदार ने जल्दी से पुलिस को फोन बनाया। ले जाओ इस कातिल को। मलाइक साहब ने शावेज को इनके सामने फेंकते हुए कहा, लेकिन किस जुर्म में? एक पुलिस अफसर मुझे अपने भाई के कत्ल के जुर्म में। मलाइक साहब की आंखें लाल हो चुकी थी। हम इन्हें किसी सबूत के बगैर कैसे ले जाएं? ये है चश्मेदीद गवाह। मलाइक ने नूरुद्दीन की तरफ इशारा कर कहा, ओके, शक की बिना पर हम इनको लेकर जाते हैं, लेकिन आपको ये सब अदालत में आकर कहना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर अब नूरुद्दीन से मुखातिब था। नूरुद्दीन ने इस बात में सर लाया। पुलिस शावेज को लेकर वहां से चलेगी। मलाइक साहब का सच कराने लगा। वो गिरने ही वाले थे कि नूरुद्दीन ने इन्हें संभाल कर बिठाया। मलाइक साहब ने माफी तलब नजरों से नरीन की तरफ देखा। इनकी नजरों को महफूज समझते हुए नूरुद्दीन ने कहा, मलाइक साहब मेरी बेटी, तुम फिक्र मत करो, इसको कुछ नहीं होगा। मलाइक साहब ने इनको तसल्ली दी और जवार को कॉल मिलाने लगा। इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। हानि की जब आंख खुली तो इस वक्त दोपहर से ऊपर का वक्त हो चुका था। इसने टाइम देखा तो जल्दी से उठी, मुंह हाथ धोकर बाहर आई। इसे जवार कहीं नजर नहीं दिख रहा था। पूरे घर में इसको ढूंढती रही, लेकिन फिर भी ये सोचकर नाश्ता बनाने चली गई शायद वो कहीं बाहर गया होगा। जवार एक अजीब कश्मकश की हालत में गाड़ी चला रहा था। वो बेवजह सड़कों पर घूम रहा था। सोच सोच के सर फटा रहा था। न समझी के हाल में अपना मोबाइल उठाया जो ऑफ था। इसने जल्दी से ऑन किया और किंजा का नंबर मिलाया। जवार का नंबर देखे किंजा ने जल्दी से कॉल उठाई। हेलो जवार, अपनी हाथ से के साथ इसने कहा। किंजा, मुझे आज रात मिलने है, तुमसे कुछ बात करनी है, तुम आ सकती हो? किंजा की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। इसने जवार की इस बात का गलत मतलब ले लिया। क्यों नहीं मिल सकती? तुम बस ये बताओ कहाँ मिलना है। मेरे फ्लैट में, मैं तुम्हें इसका एड्रेस भेजता हूँ। ओके, मैं पहुंच जाऊंगी, किंजा ने खुशी होते हुए कहा। जवार ने इसकी अगली बात कोई बात नहीं सुनी और कॉल बंद करके इसको एड्रेस भेजने लगा। अली को जब से नायला के रिश्ते का पता चला था, वो तब से नायला को वहां से निकालने का सोच रहा था। इस वक्त काफी रात हो चुकी थी। अली अपने घर से निकला और गाड़ी में बैठकर नायला के घर की तरफ चल पड़ा। इसने अपनी गाड़ी नायला के घर से थोड़ा पीछे रोकी और पैदल ही इसके घर तक आया। दीवार फलांग कर वो अंदर आया। इसका रुख अब नायला के कमरे की तरफ था, जहाँ वो पहले सीढ़ी से चढ़ कर गया था। आज भी इसने ऐसा ही करना था। नायला अपने कमरे में खिड़की किसी गैर खड़ी किसी ने नुक्ते को बोल रही थी। इसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। नायला ने पीछे मुड़कर देखा तो अली इसके सामने खड़ा था। इसकी चीख निकलने ही वाली थी। अली ने इसके मुंह पर हाथ रख दिया। नायला की आंखें फटी की फटी रहेगी। अली को अपने सामने देखकर इसे यकीन नहीं आ रहा था। अली ने नायला के मुंह से हाथ हटाया। नायला ने बेयकीनी से इसे देख रही थी। तुम आ गए। नायला ने इसकी तरफ देखा। एक आंसू इसकी आंख से निकल कर गिरा। अली ने अपना हाथ से इसके आंसू साफ किया। बस, बहुत रड़ लिया मेरे जान ने। अच्छा चलो जल्दी चलो, नहीं तो कोई आ जाएगा। अली ने इसके जल्दी से अपने साथ आने को कहा। नायला अली के साथ जाने ही लगी कि 1 सेकंड के लिए रुकी। 1 मिनट अली। इसने इसकी तरफ देखा। नायला ने एक पेन और कागज उठाया, इस पर कुछ लिखा और कागज को वहीं छोड़कर अली के साथ चल पड़ी। वो दोनों सीढ़ी से नीचे उतर कर दबाव फैलाकर बाहर आए और अली की गाड़ी में आकर बैठ गई। अली ने अपनी गाड़ी का रुख कोर्ट की तरफ किया। किंजा कब से फ्लैट में बैठी जवार का इंतजार कर रही थी, लेकिन जवार था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो अभी वापस जाने का सोच रही थी कि दरवाजा खुलता महसूस हुआ। इसने दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा खोलकर जवार झूलता हुआ अंदर आया। जवार, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने? किंजा के पूछने में जवार ने अपनी लाल आंखें उठा के इसको देखा। बस देर होगी। जवार के मुंह से शराब की स्मेल आ रही थी। वो चलता हुआ बेड पर आके बैठ गया। अच्छा चलो कोई बात नहीं, तुम ये बताओ क्या करनी थी तुमने मुझसे बात? किंजा अपने मतलब की बात सुनाना चाहती थी। कौन सी बात? जवार ने आधी आंखें खोले ना समझी से इसकी तरफ देखकर पूछा। किंजा ने अजीब सी नजरों से इसको देखा। वो ही बात जवार, जो करने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया था। जवार ने सर झुकाया। अचानक जवार की सिसकिंग की आवाज आने लगी। जवार क्या हुआ? किंजा ने परेशानी से इसके पास बैठती हुई कहा और इसका चेहरा अपने हाथ में लिया। तुम रो क्यों रहे हो जवार? किंजा को भी परेशानी हो लगी। मैं नहीं छोड़ सकता इसको, मैं इसको नहीं मारना चाहता। रोते थे जवार हानिया के बारे में बताने लगा। किसको? हानिया को। हानिया के नाम सुनकर किंजा के चेहरे पर नगवारी आई। तुम क्यों नहीं मार सकते इसको? अपनी तरफ से इसने बहुत दहशतमंदी के सवाल किया। मुझे नहीं पता चला मुझे कब प्यार हो गया इससे, लेकिन मैंने इसको नहीं मारा तो दादा कहेंगे कि किंजा। वो बच्चों की तरह किंजा की तरफ देखे पूछा जा रहा था। किंजा की इसकी हालत खराब होती महसूस हुई। दादा कुछ नहीं कहेंगे जवार, तुम टेंशन ना लो। किंजा ने इसे संभालते हुए इसे बेड पर लिटाया। जवार यही बात करते करते सो गया। किंजा ने एक नजर सोते ही जवार पर डाली, वहां से उठ के चली गई।
نکاح کے بعد علی نائلہ کو گھر لے آیا۔ زکیہ پریشان بیٹھی علی کا انتظار کر رہے تھے۔ علی رات کو ان کو بتائے بغیر گھر سے نکل گیا تھا اور اب اس پریشانی میں بیٹھے تھے کہ علی کا کوئی غلط کام ہی نہ کر دیں۔ اتنے میں علی نائلہ کو لے کر اندر داخل ہوا۔ زکیہ اور ضیاء پریشانی سے اس کی طرف آئے۔ ایک لڑکی کو اس کے ساتھ دیکھ کر ان دونوں نے سواری نظروں سے علی کی طرف دیکھا۔ یہ نائلہ ہے، شادی کر لی ہم نے، علی نے سر جھکا کر کہا۔ زکیہ اور ضیاء نے صدمے سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ وہ ابھی سکتے کے عالم میں ہی کھڑے تھے۔ کل ہی نے ان دونوں کو ہاتھ پکڑا۔ امی بابا، میں جانتا ہوں میرے طریقہ غلط ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ نائلہ کا بھائی اس کی شادی کروانا والا تھا۔ آپ لوگ پلیز صرف ایک بار مجھے معاف کر دیں۔ وہ اپنے بیٹے کی خاطر نائلہ کو قبول کر لیں۔ علی ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ زکیہ اور ضیاء نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ غلطی تو ان کا بیٹا کر چکا تھا، لیکن اب وہ اس کی بات نہ مان کر اس کو کوئی اور غلطی کرنے کا موقع نہیں دے سکتے تھے۔ وہ دونوں پیار سے علی کی طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تھینک یو امی بابا۔ علی خوش ہوتا اپنے بابا کے گلے لگ گیا۔ زکیہ نے بھی پیار سے نائلہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ کنزہ غصے سے گھر میں داخل ہوئی۔ وجاہت بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کہاں گئی تھی اتنی رات کو تم؟ وجاہت نے اٹھ کر قدرے غصے سے پوچھا۔ زوار سے ملنے گئی تھی، لاپرواہی سے کنزہ نے جواب دیا۔ یہ بھی کوئی وقت ہے ملنے کا؟ دادا پلیز مجھے کوئی بحث نہیں کرنی، آپ بس زوار کے دادا کو رشتے سے انکار کر دیں۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ یہ کہہ کے کنزہ نے اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ وجاہت صاحب کی آواز پر وہ مڑی۔ کیونکہ اس کو ہانی سے پیار ہو گیا ہے۔ میں اب اس کی زندگی میں جگہ نہیں بنا سکتی، کنزہ نے دکھ سے کہا۔ لیکن بیٹا، وجاہت نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ پلیز دادا، بس جتنی جلدی ہو سکے انہیں منع کر دیں۔ یہ کہہ کر کنزہ بغیر مڑے اپنے کمرے کی طرف چلے گی۔ وجاہت صاحب اسے جاتا دیکھتے رہے۔ رات کو ہانیہ زوار کا انتظار کرتی رہی۔ طرح طرح کے وسوسے اس کے دل میں آ رہے تھے۔ وہ جیسا بھی تھا تو اس کا شوہر۔ ہانی کے دل میں زوار کی سلامتی کی دعائیں تھی۔ یا اللہ، وہ جہاں بھی ہے صحیح سلامت رہے۔ یہ دعا کر کے ہانیہ نے آنکھیں بند مول لی اور نہ جانے رات کے کس پیر اسے نیند آ گئی۔ صبح ہی نازش ناشتہ دینے نائلہ کے کمرے میں آئی۔ نائلہ کو اس کے سامنے نہ دیکھا اس نے سوچا واش روم میں ہوگی، لیکن اس کا دروازہ بھی کھلا تھا۔ پریشانی سے ناشتہ چلا کر ارسلان کو آواز دینا شروع کی دی۔ ارسلان، ارسلان جلدی آئیں۔ اس کی آواز ارسلان بھاگتا ہوا ہے۔ کیا ہوا؟ کیوں چلا رہی ہو؟ ارسلان نے نائلہ بھاگی ہے۔ ارسلان نے سر پر جیسے کسی نے بم پھوڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ میں نے پورے کمرے میں دیکھا، وہ کہیں نہیں ہے اور کمرے کا دروازہ ہی بند تھا۔ ارسلان نے پریشانی سے اپنے بالوں کو مٹھی میں لیا۔ تبھی اس کی نظر کاغذ پر پڑی۔ اس نے جلدی سے کاغذ اٹھایا جس پر لکھا تھا، میں علی کے ساتھ جا رہی ہوں، آپ لوگ پلیز میرے پیچھے مت آئیے گا اور مجھے معاف کر دیجیے گا بھائی۔ ارسلان نے خط پڑھا اور غصے سے پھاڑ دیا۔ ایک نظر اس نے نازش پر ڈالی، وہ بھی پریشان سی کھڑی تھی۔ دونوں کو رشتے والوں کی پرواہ تھی، لیکن اب تک کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ سوار کی صبح آنکھ کھلی تو اس نے خود کو فلیٹ میں پایا۔ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا۔ رات کا پورا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ نشے میں نہ جانے کیا کیا بول گیا۔ کنزہ کیا سوچ رہی ہوگی، یہی خیال اس کے ذہن میں آیا، لیکن اس نے اپنے آپ کو سوال کو جھٹکا فریش ہو کر باہر نکل گیا۔ اپنے دماغ میں اس نے یہی ٹھان لی کہ اس نے آج اپنا مقصد پورے کرنا ہے۔ ملائی صاحب رات سے زوار کو کال ملائے تھے، لیکن پہلے تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ جب نمبر آن ہوا تو کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ ملائی صاحب اور نور الدین پریشانی سے اس کا حال سوچ رہے تھے کہ ملائی صاحب کے فون پر وجاہت کی کال آنے لگی۔ ہیلو وجاہت، خیریت؟ ملائی صاحب نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے کہا، ایک بات کرنی ہے تم سے۔ جی بولو۔ کنزہ نے رشتے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ وجاہت کو لگا وہ بہت واولے کریں گے، لیکن ان کے اس طرح آرام سے پوچھنے پر وہ حیران ہوا۔ آپ کے پوتے نے کل اس کو ملنے کے لیے بلایا، جب واپس آئے تو رشتے سے انکار کر دیا۔ لیکن کوئی وجہ تو ہوگی۔ ملائی صاحب نے وجہ جانی۔ اس نے کہہ دیا کہ آپ کے پوتے کے دل میں صرف ہانیہ ہے، اسی لیے وہ اب آپ کے پوتے کی زندگی میں نہیں آنا چاہتی۔ وجاہت نے جیسے بات ختم کر کے کال بند کر دی۔ ملائی صاحب نے فون کے دوسری طرف دیکھا۔ پھر نور الدین کی کیا ہوا صاحب جی؟ نور الدین نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، اب ہمیں وہاں جانا ہوگا نور الدین، جلدی چلو۔ ملائی صاحب نے اٹھ کر باہر جاتے ہوئے کہا۔ نور الدین بھی ان کے پیچھے چل گیا۔ دیوار گھر پہنچا تو اسے ہانی کہیں نہ دکھی۔ اس کے دماغ پر اب صرف ہانی کو مار کر اپنے دادا کی نظر میں سرخرو ہونا تھا۔ وہ یہ سوچ کر رہا تھا کہ اگر اس نے ہانی کو نہ مارا تو اپنے باپ کو بدلہ نہیں لے پائے گا اور سب اس کو بزدل سمجھیں گے۔ اس نے اپنی جیب میں رکھی پسٹل نکالی اور ہانی کو ڈھونڈنے باہر چلا گیا۔ ایک جگہ سے ہانی کھڑی ہوئی نظر آئی اور اس کی طرف چل پڑا۔ دل بار بار اس کو روک رہا تھا، یہ غلط کی صدائیں لگا رہا تھا، لیکن اس وقت صرف دماغ ہی سن رہا تھا۔ ہانی اپنی سفید رنگ فراق پہنے، بال کھولے، برف سے ڈکی پہاڑی کے سامنے کھڑی بالکل ایک روح کی طرح لگ رہی تھی۔ کل سے زوار کا انتظار کر رہی تھی۔ زوار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ہانی کا منہ دوسری طرف تھا، اس لیے اسے دیکھنا نہ چلا۔ بلاج اور نور الدین پہنچ چکے تھے۔ گھر میں کسی کو نہ پا کر وہ باہر کی طرف گئے۔ ایک جگہ انہیں زوار نظر آیا، اس کی طرف بھاگے۔ زوار ہانی پر پستول تان چکا تھا۔
اسٹر بس وہ دبانے والا تھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے لیکن وہ نہیں رک رہا تھا۔ ہانی کو اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا۔ اس نے جیسے ہی پیچھے مڑ کر زوار کو دیکھا، زوار نے اسی وقت گولی چلا دی۔ گولی ہانی کے کندھے پر جا کر لگی اور لڑکھڑا کر گری۔ اس کی آنکھیں اب بھی کھلی تھی لیکن وہ ہوش و حواس میں نہیں تھی۔ زوار نے پستل پھینکا اور بے یقینی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگا۔ زوار بیٹا! زوار کو بلاج کی آواز آنے لیکن وہ ان کو دیکھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ نور الدین بھاگتا ہوا آیا اور ہانی کو اٹھانے لگا۔ ہانیہ میری بچی، آنکھیں کھولو ہانیہ! نور الدین روتے ہوئے اپنی بیٹی کو اٹھا رہا تھا۔ بلاج صاحب زوار کو چھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے، یہ کیا کیا تو نے بیٹا؟ زوار نے بے چینی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ ہانی کی طرف گئے۔ زوار بیٹا اٹھاؤ اسے جلدی سے اور گاڑی میں ڈالو۔ بلاج صاحب نے زوار کو حکم دیا لیکن دادا جان زوار کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جتنا کہا ہے اتنا کرو، جلدی اٹھاؤ اس کو زوار! اس کو کہتے ہوئے بلاج صاحب گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ زوار نے ہانی کو اپنی بازو میں اٹھایا اور گاڑی طرف لے گیا۔ نور الدین بھی اس کے پیچھے چل دیا۔ ہسپتال پہنچ کر ہانی کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا۔ زوار، بلاج اور نور الدین باہر ہی بیٹھے تھے۔ زوار اٹھ کر بلاج صاحب کے پاس آیا۔ وہ جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں کو مفہوم سمجھتے بلاج صاحب نے اس کو ساری سچائی بتائی۔ زوار کو لگا کسی نے سیسا پگھلا کر اس کی کانوں میں ڈال دیا ہے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ خود کو مار دے۔ عجیب سکتے کی حالت میں زمین کو تکتا ہوا اور نیچے بیٹھ گیا۔ اتنے میں علی اور نائلہ بھی آگے۔ نور الدین نے ان کو بھی کال کر کے بلا لیا تھا۔ علی نے زوار کو آ کر اٹھایا، اس کو گلے سے لگایا۔ علی کے گلے لگ کر زوار بری طرح سے رو دیا۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اور روتے روتے یہی دعا رہا تھا، صبر کرو زوار، اللہ سے دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ علی نے زوار کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ زوار نے علی کو خود سے لگ گیا اور وہاں سے چل پڑا۔ سب بہت پریشان تھے، بیٹھے ایک دوسرے کو سنبھال رہے تھے۔ زوار نے وضو کیا جو نماز پر بیٹھ گیا۔ وہ تو ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہا تھا لیکن آج اس کی محبت اس کو اللہ کے قریب کر رہی تھی۔ زوار نے 2 نفل پڑھے اور داخلی ہاتھ اٹھائے۔ غیر ارادی طور پر اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دے، میں ہمیشہ تجھ سے دور رکھا۔ آج تو اس سے مانگنے آیا، وہ بھی اپنے ہی گھر سے۔ تو معاف کرنے والا ہے میرے مولا، میری گناہوں کو بخش دے۔ میں نے ہانی کے ساتھ بہت برا کیا، میں نے وہ سب نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیا۔ میرے اللہ تجھ سے بس اپنی ہانیوں کو مانگتا ہوں، اے تو بس ایک دفعہ مجھے میری ہانیاں واپس کر دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دعا مانگتے مانگتے زوار رونے لگا۔ اچانک اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا احساس ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، علی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ آپریشن سکسیسفل، کامیاب، علی نے جوش سے کہا۔ زوار ایک دم اٹھا اور اس کے گلے لگ گیا۔ اپنی نیم آنکھیں اٹھا کر اس نے اوپر کی طرف دیکھا، دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور رب کی ذات تو ہے اتنی ہی کریم، ہر پل اپنے بندے کے اس طرف آنے اور اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ علی زوار کو لے کر آپریشن تھیٹر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سب کے چہرے پر اب پریشانی کم اور اطمینان زیادہ تھا۔ ہانی کو بھی ہوش نہیں آیا تھا، اس لیے ڈاکٹر نے انہیں اس سے ملنے سے منع کیا تھا۔ نائلہ بھی علی اور زوار کے پاس آ کھڑے ہوئے۔ تھینک یو نائلہ، تمہارے آنے کے لیے۔ زوار نے نائلہ کو شکر ادا کرتے ہوئے کہا، تھینکس کس بات کا بھائی، ہانیہ میری بھی تو دوست ہیں۔ نائلہ نے اپنی سے کہا، بابی بول بابی۔ علی پھر سے اپنی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ بابی کا کیا مطلب؟ تم دونوں نے شادی کر لی اور بتایا؟ زوار نے حیرانی سے دونوں کی طرف، ہاں بس یار شادی ہی ایسے حالات میں ہوئی۔ کیسے حالات؟ علی نے اس کو پوری کہانی سنا۔ اس سے پہلے کہ زوار اس پر کوئی تبصرہ کرتا، نور الدین کی آواز پر سب متوجہ ہوئے۔ ہانی کو ہوش آ گیا ہے، نور الدین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ سب روم کے اندر چلے گئے۔ ہانی نے ابھی آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ سب نے باری باری اس کو پیار کیا۔ سب سے آخر میں زوار اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ اس نے ہانی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ہانی نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، اپنا منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ ہانی پلیز ایک دفعہ مجھے معاف کر دو۔ اب کیوں معافی مانگ رہے ہو؟ اب کیوں اتنے اچھے بن رہے ہو؟ اب تو مجھے ماننا چاہتے تھے نا، ہانی نے تڑک کر کہا۔ ہانی میں اب وہ زوار نہیں رہا۔ زوار نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، میں بھی یہی سمجھ رہی تھی لیکن افسوس میں غلط تھی۔ ہانی میں نے سب کچھ ایک غلط فہمی کی وجہ سے کیا، تم چاہو تو اپنے بابا سے پوچھ لو۔ ہانی نے پہلے زوار کی طرف دیکھا پھر سواری نظر سے اپنے بابا کی طرف۔ نور الدین نے لمبی کہانی سے مختصر کر کے سنائی۔ پوری بات کے آخر میں بولے، میں جانتا ہوں بیٹا تمہارے لیے معاف کرنا بہت مشکل ہے لیکن یہ سب غلط فہمی میں ہوا۔ اب سب پرانی باتیں بلا کر ایک نئی خوشحال زندگی کی شروعات کرنی چاہیے۔ ہانی نے زوار کی طرف دیکھا اور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ ہانیہ بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اس کے بعد کئی دن حفظ ہانیہ ہسپتال میں ایڈمٹ رہی۔ زوار اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا تھا۔ علی اور نائلہ بھی اس سے ملتے آتے رہتے تھے۔ زوار نے علی اور نائلہ کی شادی کا قصہ مزے سے لے کر ہانی کو سنایا۔ چاروں دوست پھر سے اکٹھے ہو گئے تھے۔ کچھ دنوں کی بیڈ ریسٹ کے بعد ہانی کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ زوار اسے گھر لے کے آیا۔ زوار کی ماں نمرہ نے بہت جوش سے اس کا استقبال کیا۔ سب بہت خوش تھے۔ نور الدین بھی اب ان کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ کتنے عرصے کے علاج کے بعد بھی ارسلان اور نازش کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔
وہ دونوں تو اب اولاد ملنے سے نامید ہو چکے تھے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، جو ظلم ہم نے نائلہ پر کیا اس کی سزا ہے۔ ایک رات جب وہ ساتھ بیٹھے تھے تو ارسلان نے نازش کو مخاطب کر کے کہا، ہاں مجھے بھی یہی لگتا ہے، بہت ظلم کیا ہے ہم نے اس بچی پر۔ نازش نے بھی ارسلان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ ہمیں اس سے معافی مانگنی چاہیے نازش، وہ معاف کر دے گی ہمیں، وہ میری بہن ہے، میں جانتا ہوں اسے ضرور معاف کر دے گی ہمیں، ارسلان نے پورے امید لہجے میں کہا۔ نازش دیکھ کر مسکرائی۔ صبح انہیں نائلہ کے گھر بھی جانا تھا۔ نائلہ کچن میں کھڑی ناشتہ بنا رہی تھی۔ علی آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ زیاد صاحب اور ذکیہ کو نائلہ نے ناشتہ کی ٹیبل پر بیٹھنے کا کہا۔ اچانک گھر کی بیل بجی۔ ضیاء اٹھنے لگے تو علی نے انہیں روک دیا۔ میں دیکھتا ہوں۔ علی نے جا کر دروازہ کھولے، لیکن سامنے دو بندوں کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ ان کے چہرے پر شرمندگی صاف دکھ رہی تھی۔ وہ انہیں لے کر اندر آیا۔ زیاد صاحب اور ذکیہ بھی انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ نائلہ بھی کچن میں تھی۔ ارسلان اور نازش نے ان سے اپنی بدتمیزی کی معافی مانگی، جس پر انہوں نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ علی کدھر ہو؟ نائلہ ابھی علی کو بلاتی کچن سے باہر آ رہی تھی۔ اپنے بھائی بھابھی کو دیکھ کر وہیں کھڑی رہ گئی۔ ارسلان اور نازش چل کر اس کے پاس آئے۔ ہمیں معاف کر دو، ہم نے بہت ظلم کیا تمہارے ساتھ۔ ارسلان اور نازش نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ نائلہ نے ان دونوں کے ہاتھوں کو پکڑا، پھر علی کی طرف دیکھا۔ علی نے مسکراتے ہوئے اس بات میں صلاح، بھائی بھابھی آپ پلیز ایسے ہاتھ جوڑ کر مجھے شرمندہ نہ کریں۔ نائلہ نے ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر کو پکڑا۔ ارسلان نے ان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ نائلہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ چٹ سے بھائی کی گلے لگی۔ اس کے بعد نازش کے گلے لگی۔ دلوں سے اب بندشیں ختم ہو گئی تھیں۔ اب سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ شاویز کو بھی عدالت نے نورالدین کی گواہی پر مجرم قرار دے دیا تھا۔ ملائی صاحب نے اس کو پھانسی نہ ہونے دی، کیونکہ وہ جیسا بھی تھا ان کا بیٹا تھا، اس لیے شاویز کو عمر قید و مشقت کی سزا ہوگی۔ اپنے گناہوں کی تلافی اب اس نے جیل میں کرنی تھی، 7 سال بعد۔ احتشام مت چھوڑو کیک کو، مہمانوں کو آنے دو۔ ہانیہ اپنے 4 سالہ بیٹے پر چیخ رہی تھی، جس کو آج چوتھی سالگرہ تھی اور کب سے کیک کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا، اور ہانیہ اس کو بار بار منع کر رہی تھی۔ بابا دیتے نا، ماما کیک نہیں دیتی۔ احتشام نے اپنی طوطی زبان میں اپنے بابا کو شکایت دی۔ ہانیہ نے گھور کر اس کو دیکھا۔ زوار نے احتشام کو اٹھا لیا، بیٹا ابھی سب آ جائیں گے نہ، پھر کاٹیں گے۔ زوار کو سامنے سے علی، نائلہ، ارسلان اور نازش آتے ہوئے دکھائی دیے۔ نازش کی اپنی 3 سالہ بیٹا احتساب اٹھایا ہوا تھا۔ 5 سالہ حوریہ بھی اپنے پاپا ارسلان کی انگلی پکڑے آ رہی تھی۔ زوار اور ہانیہ نے دیکھ کر اس کی طرف بڑھے۔ انہوں نے حوریہ اور احتساب کو احتشام کے ساتھ کھیلنے بھیجا اور ایک دوسرے کو گلے ملے۔ پھر سب بچوں کی طرف متوجہ ہوئے جو اپنی طوطی آوازوں میں باتیں کر رہے تھے۔ میرے پاپا تم دونوں کے پاپا اس سے بڑے ہیں۔ احتشام نے اپنے پاپا کو بڑا کہتے ہوئے کہا، نہیں جی میرے پاپا زیادہ بڑے ہیں۔ احتشام نے بھی اپنی زبان میں اس سے مقابلے کیا، تم دونوں چپ نکلو، میرے پاپا تم دونوں کے پاپا سے بھی سپرمین ہیں۔ حوریہ کی اس بات پر سب کا فرق شفاف کیک بلند ہوا۔ اور یہاں پر ہمارا یہ ناول کمپلیٹ ہوا۔ ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔